اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ دین سے متعلق ہو، چاہے وہ اسلام کے متعلق ہو، چاہے کسی اور دینی دنیاوی یا اور گھریلو مسائل کے بارے میں ہو۔ ہر چیز کا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے سارے مسائل موجود ہیں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ بات ہے سسرالیوں کے حوالے سے، یعنی جب وہ ایک بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اپنی بیٹی بنا کے لاتے ہیں۔ جب ہم اپنے میکے ہوتے ہیں یا 3-4 بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو تب تو لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات سہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، بڑی بڑی لڑائی بھی ہو جاتی ہے لیکن احسن طریقے سے رات کو صلح کر کے سو جاتے ہیں۔ تو جب ہم سسرال میں آتے ہیں تو پھر ادھر آ کے کیوں نہیں کرتے؟ دیور کی بات، دیورانی کی بات، نند کی بات، ساس کی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا اسلام میں کسی جگہ پہ بھی نہیں حکم آیا ہے۔ قرآن مجید میں ویسے تو حدیث میں کوئی واضح سسرالیوں کا حکم نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو، ان سے ایسا سلوک کرو، کیونکہ کانٹ شانٹ کی ہے قرآن پاک میں بھی کسی جگہ پہ واضح طور پر بیان نہیں ہوا کہ ساس سسر کے ساتھ ایسا سلوک کرو یا نند دیورانی کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کو درجہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم ساس سسر دیورانی نند کو بھی درجہ دیں اور ان کو بھی اپنے ماں باپ ہی سمجھیں۔ جب ایک ماں اپنے اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی تو پھر جب ہم سسرال میں جاتے ہیں تو اس کو بیٹے کو ماں سے الگ کرنے کی کوشش ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اپنے ماں باپ ہی سوچ لیں۔ جب ہم پاس ہوتے ہیں تو کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو دور جانے کے لیے کہے؟ کوئی ماں بھی نہیں چاہتی۔ تو اسی لیے برداشت پیدا کریں اور اپنے سسرال میں ایسے تعلقات قائم کریں کہ لوگ آپ کی مثال دیں، آپ کو معاشرے میں کوئی یہ نہ کہے یہ بیٹی جا کر سسرال میں کیا گل کھلا رہی ہے یا اس کا برتاؤ اپنے سسرال کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ جس طرح آپ ماں باپ کو سمجھتے ہو اسی طرح ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں فوت ہو گئی تھی تو رضائی ماں جس نے دودھ پلایا تھا وہی ان کی ماں تھی۔ تو یہی سمجھ لیں کہ ہم پچھلی ماں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، جو ساس سسر ہیں یہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان کو اسی قدر کی نگاہ سے دیکھیں جس طرح اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ اور باقی جو گھر کے افراد، نند، دیور، دیورانی، جٹھانی سارے ہیں، ان کو بھی اپنے بہن بھائیوں کا درجہ دیں اور ان سے ایسا ہی سلوک کریں جیسے اپنے سکے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو گھر ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور معاشرے میں بھی ترقی ہوگی اور لوگ آپ کے گھرانے کی مثال دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔